السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ و سابقہ اراکین بلدیہ، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ 30 نومبر کے دن تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام اہلیان محلہ سے گزارش ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی میری آواز کو اپنے فضل سے پہنچا سکتا ہے، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ صبح کے اولین وقت میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ بوتھ کو جا کر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی برتری اور رعب اور دبدبے کو برقرار رکھنے کے لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی میں جو ترقیاتی کام ابھی ہونا باقی ہے، ان کو مکمل کروانے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آج الحمدللہ صبح میں آپ کے اس علاقے میں 2-2.5 گھنٹے کا تفصیلی پیدل دورہ کیا ہوں۔ میں آپ کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں رکن بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر آپ کے نیو کشن نگر میں VDCC کی روڈ مسجد ابوبکر کے پاس 29,60,000 کی لاگت سے ڈال دی گئی۔ ویسے ہی ایک VDCC روڈ یدل بھائی سے خواجہ بھائی کی بیف شاپ سے، کلیم بھائی سے افضل بھائی کی الماری کی دکان، یہاں پر پانی اور سیوریج لائن بھی ڈالی گئی 27 لاکھ کی لاگت سے۔ پھر قطب بھائی کے گھر سے شام نگر VDCC مین روڈ ڈالی گئی 37 لاکھ کی لاگت سے۔ پھر مسجد سبیل سے فرحان فرنیچر کے پاس 35 لاکھ کی لاگت سے CC روڈ ڈالی گئی۔ شام نگر نمک کے کارخانے کی 7 گلیاں اور وہاں پر نئی پانی کی لائن 66 لاکھ کی لاگت سے ڈال دی گئی۔ پھر امجد کرانہ سٹور کے پاس 4 گلیوں میں اور وہاں پر ایک پانی کی لائن ذاکر بھائی کی گلی میں، یہ پانی کی لائن کا کام انشاءاللہ تعالی تھوڑا ٹائم لگے گا مگر شروع ہوگا، مگر جو امجد کرانہ سٹور کے اطراف میں 4 گلیوں میں CC روڈ ڈال دی گئی قریب 65 لاکھ کی لاگت سے۔ پھر پیچ ورکس کرائے گئے، کیچ پٹس کو صحیح کرایا گیا اور مینٹیننس ڈی سلٹنگ کا کام کچی موریوں کا ہوا، وہ 37 لاکھ کی لاگت سے۔ تو قریب 2,95 لاکھ کی لاگت سے نیو کشن نگر میں کام کروائے گئے۔ اگر ہم اس روڈ سے اوپر جائیں گے تو جناب اقبال صاحب کا گھر ہے، وہاں پر بھی مین روڈ پر سیوریج لائن ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ہم لوگ وہاں پر ایک سیوریج لائن کا انتظام کریں گے۔ اور ایک اہم کام یہاں پر کروانا باقی ہے، وہ یہ ہے کہ رات میں پانی آتا ہے اور اس سے خاص طور سے ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام جاری ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ 10 دسمبر تک وہ کام ہو جائے گا۔ تو جو رات میں پانی آتا ہے اس تمام علاقے میں، انشاءاللہ وہ دن میں آئے گا۔ میں اس بات کو قبول بھی کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار
یہ کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نیو کشن نگر میں مجلس اتحاد المسلمین نمائندگی کر چکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر 3 آنگن واڑی نئے سینٹرز کو کھولا جائے گا، کیونکہ آنگن واڑی سینٹرز کو جب آپ کھولیں گے تو معصوم بچوں کو جو 6 مہینے کے ہوتے ہیں یا 2-3 سال کے ہوتے ہیں یا 4 سال کے بچوں تک وہاں پر آنگن واڑی سینٹر میں ان کے علاج کا، ان کی ماں کے علاج کا اور کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ان کاموں کو مجلس جلد سے جلد کروائے گی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک مین روڈ کی روڈ وائڈننگ کا کام RDP بن چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہاں سے پرانے ٹپا چبودرہ PS بلکہ ٹپا چبودرہ PS سے پرانے پل تک روڈ وائڈننگ کے RDP بن چکا ہے۔ الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جائیدادیں آئیں گی مین روڈ پر ان سے بات چیت کر کے اس کو گورنمنٹ حاصل کر کے روڈ وائڈننگ کا کام شروع کرے گی۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا، اس بار بھی آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریں۔ مجلس نے حلقہ اسمبلی نامپلی سے جناب ماجد حسین صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ماجد حسین 2 مرتبہ کے رکن بلدیہ رہ چکے ہیں، اور ماجد حسین کو مجلس نے حیدرآباد کا 3 سال کا میئر کے عہدے پر بھی وہ فائز رہ چکے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اتنا تجربہ ان کو بحیثیت رکن بلدیہ اور بحیثیت میئر کے انہوں نے حاصل کیا ہے، تو ضرور انشاءاللہ تعالی وہ نہ صرف نیو کشن نگر بلکہ پورے حلقہ اسمبلی نامپلی میں بہترین سے بہترین کام کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ آپ کے ایک فون کال پر ماجد حسین دوڑتا ہوا آپ کے درمیان میں آئے گا، اور میں اہلیان کشن نگر کو اور اہلیان نامپلی کی عوام کو یہ تیقن دے رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی وقت مجھ سے راست بات چیت کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ دارالسلام کو تشریف لائیے اور کسی کی فکر مت کریے، بے خوف ہو کر آپ فون اٹھا کر بھی آپ اپنی تکلیف کو یا مشکل اگر آپ کو پیش آتی ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ ہمارا کام آپ کی خدمت کرنا ہے، اور اسی کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک پہنچی ہے۔ تو آپ تمام اہلیان محلہ سے اگر آپ کی کوئی تکلیف ہے جو آپ آ کر نہیں بتا سکتے تو فون پر بتائیے، مگر ہمیشہ مجلس کے اور دارالسلام کے اور میرے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے تھے اور کھلے رہیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو غریب عوام ہمارے لیے دھوپ اور چھاؤں میں ٹھہر کر ہم کو کامیاب کرتی ہے، دعائیں کرتی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے اتنی محبت پیدا کی ہے، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم کم سے کم اس محبت کو، ان کی امیدوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے آئے۔ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 65 سال سے عوام کی خدمت کرنے کا ایک عظیم ریکارڈ رکھتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلقہ اسمبلی نامپلی سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ماجد حسین میئر تھے تو ماجد حسین نے ہی، آج آپ دیکھتے کہ بہت سے حیدرآباد کے مقامات پر 5 روپے کی انا پورنا کھانے کی اسکیم ہے، یہ اسکیم بھی ماجد حسین نے شروع کی تھی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واٹر پلانٹ ہے، 5 روپے کا کوئن ڈالنے سے 11 لیٹر صاف پانی آتا ہے، یہ کام بھی ماجد حسین نے جب میئر تھے انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ آج مجلس کے مخالفین چاہے کانگریس ہو یا BJP ہو، جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا اتحاد اور مضبوط ہو، وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ مجلس کے تعلق سے جو آپ کے دلوں میں محبت ہے اس محبت کی بنیاد پر مجلس دوبارہ نامپلی سے کامیاب ہو جائے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ باوجود اس کے یہ تمام لوگ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ کی وجہ سے دوبارہ نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کا MLA منتخب ہوگا،
اور بڑی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی ماجد حسین کو ایک آپ یہاں پر اپنے MLA منتخب کریں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے حلقہ اسمبلی نامپلی میں BJP RSS خاموشی سے کانگریس کا کام کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ سرزمین ہے جس کو ماضی میں آپ نے بہت سے فرقانہ فسادات کو دیکھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ نے بڑے بڑے امتحانات اور آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑا، مگر آپ نے مجلس کا ساتھ دیا۔ ہم اور آپ نے مل کر تمام فرقہ پرست طاقتوں کو یہاں سے کمزور کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو کمزور ہونے مت دیجئے، فرقہ پرست طاقتوں کو حاوی ہونے مت دیجئے، کہیں پر بھی ان کو کسی جگہ پر آپ آنے کا یا پھر ان کو گھسنے کا موقع مت دیجئے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہمارے کوئی لوگوں میں کمزوریاں رہی ہوں گی، ان کمزوریوں کو ضرور دور کیا جائے گا، مگر مجلس آپ کی جماعت ہے۔ مجلس کو آپ کے بزرگوں نے اپنے دعاؤں سے، اپنی محنتوں سے، آنسوؤں سے مضبوط کیا ہے۔ اس جماعت کو مضبوط رکھیے۔ مجلس نے پورے سرزمین ہندوستان میں آپ کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں، چاہے اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو، وہاں پر بسنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کی عوام نے اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر اور اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ RSS اور BJP حیدرآباد کو آتی ہے تو BJP کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، امت شاہ کی طرف سے، کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو تحفظات کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ بتائیے، ان تحفظات کو اگر آج تلنگانہ یا آندھرا میں مسلم اقلیت کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر مل رہا ہے، تو اس کی بات 1970 میں سب سے پہلے عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ مجلس کی مسلسل کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ریزرویشن ہم کو ملتا ہے، جس کی بنیاد پر گورنمنٹ کی نوکریوں میں 4% تحفظات ملتے ہیں۔ تعلیم، گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے، مگر BJP اس کی دشمن ہے۔ تو دوسری طرف BJP کا تلنگانہ کا صدر کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں پرانے شہر میں بلڈوزر لگا دوں گا اور بلڈوزر سے گھروں کو توڑ دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ لوگ آرام سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یقیناً زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، مگر گھر کو توڑنے کا خوف تو اتر پردیش کا ہے۔ اسرائیل میں گھروں کو، فلسطینیوں کے گھروں کو اسرائیل توڑتا ہے، تو آج BJP اسی زبان میں بات کرتی ہے کہ ہم پرانے شہر میں بلڈوزر لگا کر گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان BJP RSS کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ کو قانون کو تمہارے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ تم بلڈوزر چلانے کی بات تو کر سکتے ہو، مگر اگر تم عمل کرنے کا یہ شیطانی ارادہ کرو گے تو پھر تم کو مجلس اتحاد المسلمین تمہارے سامنے کھڑی بھی نظر آئے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد میں جو امن ہے، 9 سال سے حیدرآباد میں اور ٹپا چبودرا کے علاقے میں، کشن نگر کے علاقے میں، یوسف نگر کے علاقے میں، گنج شہیداں کے علاقے میں، علی نگر کے علاقے میں یا کہیں پر بھی ہو، یہاں پر فساد نہیں ہوا۔ مجلس نے یہاں پر فساد ہونے نہیں دیا، امن ہے۔ بڑے بڑے مذہبی تہوار ہمارے دیگر ابنائے وطن کے بھی ہوتے ہیں، مذہبی تہوار آرام سے گزر جاتے ہیں۔ پچھلے مہینے عید میلاد النبی کا جلوس اور گنیش وسرجن کا جلوس ایک ہی دن آیا، تو میں سلام کرتا ہوں تمام لوگوں کو اور مجلس کے ذمہ داروں کو کہ فیصلہ لیا گیا کہ میلاد کا جلوس 2 دن کے بعد نکالا جائے گا، مگر ہمارے ہندو بھائی اپنا گنیش کا جلوس نکال سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز کانگریس اور BJP کو پسند نہیں آتی کہ آخر کیسے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو کامیابی سے طے کر لیا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دشمنی ہے مجلس اتحاد المسلمین سے کہ ہم یہاں پر ہندو مسلمان کے فساد ہونے نہیں دے رہے۔ ہماری پوری کوششیں یہی رہی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بکواس بکنے کی کوشش کی، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ نپور شرما نے بھی یہ گندگی کی تھی۔ نپور شرما دلی میں گرفتار نہیں ہوئی، مگر جو شخص اس طرح کی بکواس حیدرآباد میں بیٹھ کر کیا، مجلس کی سخت نمائندگی کی وجہ سے قانون کو کام کرنا پڑا اور اس کو جیل جانا پڑا۔ یہ بھی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، کیونکہ آپ متحد تھے، مجلس کے پرچم تلے آپ جمع تھے، تو مجلس نے اس طاقت کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ آپ نے مجلس پر بھروسہ کیا تو پورے تلنگانہ میں آج مجلس نے 201 ریزیڈنشل سکول کو قیام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے۔ ان 201 ریزیڈنشل سکول میں 2 لڑکیوں کے اور 2 بچوں کے ریزیڈنشل سکول حلقہ اسمبلی نامپلی میں کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، 201 سکولوں میں تلنگانہ کے 1,30,000 غریبوں کی بیٹیاں، غریبوں کے بیٹے 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک اب جونیئر کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ 80,000 پڑھ کر نکل گئے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ بھارت میں مسلمان اگر پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں ان کا مقام یا ان کا حصہ نہیں ہے، مگر مجلس نے غریبی کو سامنے آنے نہیں دیا اور ان بچوں کی، بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ریزیڈنشل سکول کا انتظام کیا۔ مجلس نے 2005 سے جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول ہیں وہاں پر ایجوکیشن کٹ مجلس دیتی ہے۔ ہر سال ہم لوگ 18,000 اردو میڈیم گورنمنٹ کے سکول میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو یہ بیگ دیتے ہیں۔ ہر سال ہم لوگ قریب 70-80 لاکھ اس میں خرچہ آتا ہے۔ 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس مجلس دیتی ہے، اور اگر کوئی GPA 8 لاتا ہے ہم اس کو کیش ایوارڈ دیتے ہیں۔ کوئی گورنمنٹ سکول میں 100% اگر SSC کا رزلٹ آتا ہے تو ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو ہم نقد رقم دیتے ہیں۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ آپ نامپلی کے کسی گورنمنٹ سکول میں جا کر دیکھیے، حالیہ دنوں میں مجلس نے خاص طور سے بچیوں کے گورنمنٹ سکول میں ہم نے ٹوائلٹ بنایا، مجلس نے اپنی رقم سے۔ اسکول میں بچوں کے پاس بیٹھنے کو ٹیبل چیئر نہیں تھے، کئی اسکولوں میں مجلس نے گورنمنٹ کے اسکولوں میں ٹیبل چیئر دلوایا۔ پینے کا پانی نہیں تھا تو وہاں پر پینے کا پانی کا انتظام کروایا۔ آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مجلس نے یہ کام کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے 9 سال میں اذان ہو رہی، ایک اذان کے لیے رکتے ہیں پھر میں جاری رکھتا ہوں۔
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی جو اسکیمیں ہیں اس میں نامپلی کی عوام کو کیا حصہ ملا۔ تعلیم کی اسکیمیں ہیں، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے، 12 کروڑ 35 لاکھ روپئے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں طلباء اور طالبات کو دیے گئے۔ کتنے؟ 42,524۔ ٹیوشن فی ریمبرسمنٹ 68.91 کروڑ یہ دیے گئے۔ کتنے طلباء اور طالبات کو؟ 43,125 کو۔ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ ہے جس کو اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت نے شروع کیا۔ نامپلی کے جو بچے لندن، امریکہ، آسٹریلیا میں 2 سال کی ماسٹرز کی ڈگری کر رہے ہیں، 140 بچے اس اسکیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کو جو فیس کی رقم دی گئی لندن امریکہ کی یونیورسٹی میں 21 کروڑ 29 لاکھ روپئے۔ آپ سوچئے غریبوں کے بچے اوورسیز میں جا کر باہر پڑھ رہے ہیں۔ شادی مبارک کا جو چیک نامپلی میں دیا گیا ہماری بیٹیوں کی شادی کے لیے 8,121 اور جملہ رقم جو ان کو دی گئی 71.30 کروڑ۔ اور پھر ٹیمرس کا جو سکول میں نے آپ سے کہا کہ 2 لڑکیوں کے لیے 2 بچوں کے لیے، اس میں 1502 بچے اب تک پڑھ کے نکل گئے صرف نامپلی حلقے کے۔ اور کتنا اس پر خرچہ آیا؟ قریب 28 کروڑ روپئے اس پر خرچہ کیے گئے۔ پھر 1 لاکھ کی جو رقم دی گئی 321 لوگوں کو، اس کی کل رقم تھی 3 کروڑ 21 لاکھ روپئے۔ امام موذن کو ماہانہ آنروریم ملتا ہے۔ نامپلی کے مساجد کے امام موذن کو 106 ہیں ایسے جن کو 5,30,000 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ اب تک جو رقم ان کو دی گئی قریب 3 کروڑ 60 لاکھ روپئے۔ آسرا پینشن ہے، نامپلی کی عوام میں مجلس کی نمائندگی پر 9,255 لوگوں کو آسرا پینشن ملتا ہے۔ ماہانہ ان کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ 5 لاکھ جاتے ہیں، اب تک ان کو 215 کروڑ روپے دیے گئے۔ تو یہ تمام جو اسکیمیں ہیں، 8 اسکیموں میں مجلس کی نمائندگی پر نامپلی کے 1,05,000 لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اور کتنے پیسے اس میں خرچہ کیے گئے؟ 423 کروڑ 75 لاکھ روپئے۔ یہ مجلس کی طرف سے ہوا ہے حلقہ اسمبلی نامپلی میں۔ اس میں وہ نہیں ہے سیمنٹ روڈ، کچی موری، وہ نہیں ہے، یہ صرف گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں۔ آپ دیکھیے نیلوفر اسپتال کو کروڑ روپے لگا کر بنایا گیا۔ نامپلی کا ایریا ہاسپٹل ہے، وہاں پر کروڑوں روپے لگا کر اچھا کیا گیا۔ کینسر ہاسپٹل ہے، اس کو اچھا کیا گیا۔ یہ تمام کام مجلس کی طرف سے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پورے کام کر دیے، مگر جو کام ہوا ہے وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کاموں کو دیکھیے جو مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی نامپلی کی عوام کے لیے کروائے۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیے، بی جے پی کو بتا رہا تھا کہ یہ تو گھر توڑنا چاہتے ہیں، یہ ریزرویشن تحفظات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ان کے وعدے دیکھیے بی جے پی کے اور کانگریس کے۔ 2014 میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دو، میں ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈالوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا 15 لاکھ کی جگہ 15 پیسے نہیں آئے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا 2 کروڑ نوکری دوں گا، 2 کروڑ نوکری کی جگہ اب کہہ رہے ہیں کہ 2024 تک میں 15 لاکھ گورنمنٹ کی نوکری دوں گا۔ اب کانگریس بھی بڑے بڑے وعدے کر رہی ہے، ماموں بھی وعدہ کر رہے ہیں۔ انہوں بول رہے 500 میں سلنڈر لے لو تو ماموں بول رہے 400 میں لے لو، تو میں بول رہا ہوں فری میں لے لو۔ کوئی بات ہے۔ اور کانگریس پارٹی کرناٹکا میں
کرناٹکا میں آپ گوگل پہ جائیے، چیک کریے، جو شادی مبارک کی اسکیم تھی کرناٹکا میں وہ ختم کر کے رکھ دی گئی، ختم ہو گئی، پیسے نہیں ہیں۔ کرناٹکا میں جو غریبوں کو، دلتوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو اسکالرشپ ملتی تھی اس کو 80% ختم کر دیے، 80% ختم کر دیے۔ اور یہاں پر بول رہے ہیں ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ میرے سے کوئی آ کر پوچھے اویسی صاحب بی جے پی ایسا بول رہی، کانگریس ایسا بول رہی، مامو ایسا بول رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ میں چاند پہ جا کے مٹھی لا کے دیتا ہوں لوگوں کو، کیا بولوں؟ کوئی بات آپ بنیادی کام کرو۔ آپ جو سہولتیں ہیں، صفائی کا انتظام ہے، ڈرینیج کا انتظام ہے، ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے حیدرآباد میں، اتنا بڑا ٹریفک کا مسئلہ ہے، اس ٹریفک کے مسئلے کو کیسا عمل کریں گے؟ ہر بار تو روڈ وائڈنگ نہیں کر سکتے، روڈ وائڈنگ کرنے سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے غریبوں کا، اندازہ نہیں ہے، پراپرٹی چلے جاتی، مگر کیسے ہم اس کو سسٹمک طریقے سے اس کو صحیح کر سکتے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو کانگریس کے وعدے کبھی وفا نہیں پائے، بابری مسجد کی جگہ بولے بنائیں گے، کبھی نہیں بنا سکے۔ تو کانگریس کی ان باتوں پر مت جائیے، یہ مجلس کام کر چکی ہے اور یہ گورنمنٹ کی اسکیموں سے کام کرنے کا ایک عظیم ریکارڈ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے۔ بی جے پی کا امیدوار کام ہی نہیں کر رہا نامپلی میں، میں اس کے علاقے میں جا کر پد یاترا کیا تو میں سلام کرتا ہوں وہاں کے ہمارے گنگا پترا سنگم کے لوگوں کو کہ آگے بڑھ بڑھ کر ملے اور بولے کہ ہمارا کام آپ کروا دینا۔ وہاں کے ہمارے دلت بھائی بہنوں کا، وہاں کے گوڑ بھائیوں کا، میں پوچھا کہ بھائی اس علاقے میں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کا گھر ہے؟ تو بولے دیکھو گھر ہے، ایک سناٹا وہاں پہ۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں کانگریس کے لیے اب کام کر رہے ہیں اور کانگریس کا کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو تیش دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں میں۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے گا کہ نامپلی میں 2 لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور 1.5 لاکھ مسلمان طالبان کی سوچ رکھتے ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان جنونی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ طالبانی ذہنیت رکھتے ہیں؟ نہیں، زور سے بولیے، رکھتے کیا آپ لوگ جنونی ہیں؟ ارے غریب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، مگر کوئی پاگل تو نہیں ہے بولتا کہ 2 لاکھ میں 1.5 لاکھ کی ہے، تو پھر پیارے کیوں پھر رہے بھیک مانگتے ہوئے؟ کیوں جا رہے جنونیوں کے پاس، طالبان کی ذہنیت رکھنے والوں کے پاس؟ تو جب آپ 30 نومبر کو اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے، اس بات کو یاد رکھیے، آپ یہ شخص جس پارٹی سے آ رہا ہے وہ پارٹی ہے اور یہ امیدوار، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، شہر کے امن کے لیے، شہر کی بھائی چارگی کے لیے، شہر کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لوگ ایک بہت بڑا خطرہ بنیں گے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے اتحاد کی طاقت جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ 30 نومبر کے دن آپ لوگ اپنے گھر سے روانہ ہوئیے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ ان سب کو ایک ہی چیز کا غصہ ہے کہ آخر یہ کون ہے اسد الدین اویسی جو حیدرآباد کی گلی کوچوں سے نکل کر اتر پردیش، بہار، کلکتہ، جھارکھنڈ، کرناٹکا میں جا کر لوگوں میں شعور کو بیدار کرنا ہے۔ مجھ سے دشمنی صرف یہی اس بات کی ہے کہ میں غریبوں کے حقوق بتاتا ہوں، بھارت کے آئین، سمویدھان کو سامنے رکھ کر ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں، ان کو پسند نہیں آتا۔ میرا قصور یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے CAA کے قانون کو پھاڑ دیا تو پورے ناراض ہو گئے کہ اس کی ہمت دیکھو، 2 MP رہ کر اس نے بھری پارلیمنٹ میں قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں نے ٹرپل طلاق کے قانون کی دلیلوں کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑا دی۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جب کوئی قانون بناتے ہیں جس کا اثر غریب مظلوموں پر، اقلیتوں پر پڑتا ہے، تو مجلس کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں بولتی ہے۔ یہی ان کو تکلیف ہے کہ
کہ میرے 2 MP ہیں، مگر پورے جتنے دلی سے مودی امت شاہ حیدرآباد کو اترتے ہیں، کانگریس کے راہل، ان کی بہن، ان کے بڑے بڑے لیڈر اترتے ہیں، حیدرآباد اترتے ہی ان کی منہ سے ایک ہی گالی نکلتی ہے کہ اسد الدین یہ ہے، مجلس یہ ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے کہ بڑے بڑے دلی سے آتے ہیں اور آپ کی طاقت کو وہ اقرار کرتے ہیں کہ مجلس یہاں پر بہت طاقتور ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مجلس آباد رہے گی، شاداب رہے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جو دبدبہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا، ہم انشاءاللہ تعالی اور پہلے سے زیادہ بہتر خدمت کریں گے۔ دارالسلام مجلس کا ہیڈ کوارٹر ہے، کسی پارٹی کا اس طرح کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کانگریس کا صدر، جس کو میں RSS انا کہہ کر پکارتا ہوں، یہ RSS انا اب میری شیروانی پر تنقید کرنا شروع کر دیے۔ یاد رکھو کشن نگر کی عوام، یاد رکھو نامپلی کی غیور عوام، یہ میرے شیروانی پر نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ آپ کے کرتے پیجامے کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ جس کے سر پر ٹوپی اور داڑھی ہے، یہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ کل اس کا ایک ویڈیو ہے محبوب نگر کا، ہمارے لوگ کو بڑا شوق ہے خوش آمد کرنے کا، تو جا کے اس سے ملے، انا ٹوپی پہنے، وہ نکال کے ڈھکل دیا ان کو۔ نہیں، کیوں کرتے آپ؟ کیوں کرتے آپ یہ؟ ارے بھائی، آپ اپنی ہاتھوں سے اپنی عزت کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ RSS سے آیا ہوا ہے، ان کا تلنگانہ کا کانگریس کا صدر RSS سے آیا ہوا ہے، اور جو RSS سے آتا وہ کبھی RSS کو چھوڑتا نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی حرکتیں کرے گا۔ خیر، انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا، مگر میں آپ سے ایک ہی اپیل کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بازو رکھیے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک نمک کا کنکر ہے، یاد رکھو آپ، مجلس ایک نمک کا کنکر ہے، اس کو مضبوط کرو آپ۔ یہ کانگریس اور BJP آپ کے اتحاد کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ آپ کا حال اس طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح اتر پردیش اور بہار میں کر کے رکھ دیے۔ پوچھئے اس آپ کی آبادی میں، رک گئے قضا کے لیے، رک گئے، آپ نہیں آئے، دیر سے آئے بھی آپ۔ مجلس یہی چاہتی ہے، ان کا حال یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بیٹھو، ادھر دیکھو، اذان کی آواز پہ بول رہے ہو، نہیں ہوں میں بولا ہوں، سنو۔ اتر پردیش کے کئی لوگ سہارنپور کے کام کرتے ہیں بڑی کی دکانوں پر، پوچھئے ان سے کیا حال ہے اتر پردیش میں۔ ارے ہتکڑیوں میں ایک ملزم ہے، کورٹ کو لے کر جا رہے ہیں، آ کر گولی مار کے ان کو قتل کر دیے۔ گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، بیوی کے نام پہ گھر ہے، شوہر کے نام پہ نوٹس دے کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں، گوشت کے کاروبار بند ہو گئے۔ بتاؤ، یہ ماحول میں حیدرآباد میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے۔ ماجد حسین یا اسد الدین اویسی مدعا نہیں ہے، مدعا جماعت ہے، مدعا حیدرآباد ہے، حیدرآباد کا امن ہے، مدعا آپ کا اتحاد ہے۔ میرے بھائی، یہ مقام مجلس کو جو حاصل ہوا راتوں رات حاصل نہیں ہوا، 65 سال کی قربانیوں کے بعد ہم نے مقام کو حاصل کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ متحدہ طور پر آپ 30 نومبر کے دن صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے نکلیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن لگائیے۔ اگر ووٹر ID کارڈ نہیں ہے تو آپ آدھار کارڈ لے کر جائیے، سب کا آدھار کارڈ ہونا۔ اگر 4 لوگ ہیں، ایک کے پاس ووٹر ID کارڈ ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، ایک کا نہیں 3 اب نہیں جائیں گے، ایک کا لے کے جائیے، 3 کا آدھار کارڈ لے کے جائیے، پاسپورٹ بھی لے کے جا سکتے، بینک کی پاس بک پہ فوٹو لے کے جا سکتے، ڈرائیونگ لائسنس کی فوٹو لے کے جا سکتے۔ ایسے 8-9 دستاویزات ہیں، مگر ضرور پولنگ بوتھ کو جائیے، ووٹ کو استعمال کریے، اپنی جماعت کو مضبوط رکھیے، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ مجلس آپ کی طاقت ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے، مجلس آپ کی متاع عزیز ہے۔ میں تمام بزرگوں سے، عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں،
کہ مجلس کو مضبوط رکھیے۔ اسد الدین اویسی اس دنیا میں کتنے دن کا مہمان ہے مجھے نہیں معلوم، کئی مرتبہ میری جان لینے کی کوشش کی گئی، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا تو میں نہیں گیا۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو، یہ جماعت ہے تو ہم تمام کو اس سے تحفظ ملتا رہا اور ملتا رہے گا۔ یہ جماعت طاقتور رہے گی تو ہم اپنے مسائل کو اپنی طاقت کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے حل کرواتے رہیں گے۔ یہ جماعت رہے گی تو فرقہ پرست ظالم لوگ ہم پر مصائب اور مشکلات کے طوفان نہیں توڑ سکیں گے۔ تو جماعت کے لیے کام کریے، میرے لیے نہیں، ہاں دعا اتنا ہی کریے میرے لیے کہ اللہ مجھے جب تک سیاست میں رکھے گا، اللہ مجھے جب تک سیاست میں رکھے گا، میں اللہ کے آگے کسی کے سامنے نہ جھکوں، میں ایک حقیر الیکشن کے لیے میں کسی کے آگے نہ جھکوں، میں کبھی بھی اپنی توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز کریں گے مگر جو بنیاد ہے اس پہ نہیں ہلنے دیں گے۔ دیکھ لو جو مجلس کے مخالفین ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اس طرح بن جائے؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اسی راستے پر چلے جائے، اسی روش پر چلے جائے، اسی فطرے کو ساری معاشرے میں عام کر دیا جائے؟ نہیں میرے بھائی، بہت محنتوں کے بعد ہم نے وہ پاکیزگی کو پیدا کیا، بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے ان تمام برائیوں کو دور کیا۔ اس بات کا بھی خیال کریے جب آپ 30 نومبر کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کرنے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ میں 3 تاریخ کو یہاں پر شام میں آؤں گا آپ کے پاس، جب نتیجہ نکلے گا میں یہیں پر آؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ سے مل کر آپ کا شکریہ ادا کر کے جاؤں گا۔ مگر میرے بھائی اپنی جماعت کو مضبوط رکھیے، سب کو بتائیے کہ 30 تاریخ کے دن حق اور باطل کے مقابلے کا دن ہے، ان لوگوں سے مقابلے کا دن ہے جو ہماری تہذیب تمدن کو، ہمارے زندگی کے طور طریقوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پورے مل کر جائیے، ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔